کہتے ہیں کہ بادشاہ کی تلوار سلطنت بچا سکتی ہے، مگر ایک غریب لکڑہار کی ایمانداری ایک شہزادی کی جان ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ کہانی اس غریب کی ہے جس نے کچھ مانگا نہیں مگر سب کچھ پا گیا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب دنیا میں سادگی، صبر اور خلوص کی قدر تھی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک غریب مگر محنتی لکڑہار رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کی زندگی آسان نہیں تھی۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے ذمہ اس کی بیمار ماں اور چھوٹا بھائی تھا جو پڑھائی میں بہت ذہین تھا۔ سلیم روزانہ صبح سویرے اپنی پرانی کلہاڑی اٹھاتا، جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں بیچ کر جو چند سکے ملتے انہی سے گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ غربت اس کے گھر کے دیواروں میں بسی ہوئی تھی مگر اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ زندہ تھا۔ سلیم کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کا بھائی پڑھ لکھ کر بڑا انسان بنے اور اس کی ماں صحتیاب ہو جائے۔ وہ خود خاموشی سے خواب دیکھتا تھا مگر کبھی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلیم حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی کلہاڑی ٹوٹ گئی۔ وہ پریشان ہوا مگر ہمت نہ ہاری۔ اسی دوران اس نے ایک مدھم سی آواز سنی جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ سلیم آواز کی سمت بڑھا تو ایک پرانے درخت کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، چہرہ تھکا ہوا مگر آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ لڑکی نے بتایا، میرا نام نور ہے، میں محل کی شہزادی ہوں، راستہ بھٹک گئی ہوں۔ سلیم چونکا مگر اس نے اپنی غربت یا خوف کو آڑ نہ آنے دیا۔ اس نے اپنی چادر شہزادی کو دی اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو یہاں سے محفوظ نکالوں گا۔ جنگل سے نکلتے ہوئے ان پر چوروں نے حملہ کیا مگر سلیم نے ٹوٹی ہوئی کلہاڑی اور اپنی ہمت سے شہزادی کی جان بچائی۔ اسی لمحے شہزادی نے پہلی بار جانا کہ دولت سے زیادہ طاقت کردار سے ہوتی ہے۔ سفر آسان نہ تھا، بھوک، تھکن، اندھیری راتیں، درندوں کی آوازیں، مگر سلیم ہر قدم پر ڈھال بن کر کھڑا رہا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت نے انہیں پناہ دی اور ایک پرانا نقشہ دیا جس سے محل کا راستہ معلوم ہو سکا۔ دریا آیا، سلیم نے عارضی پل بنایا۔ ڈاکو آئے، سلیم نے جان کی پرواہ نہ کی۔ ہر امتحان کے بعد شہزادی نور کا اعتماد سلیم پر بڑھتا گیا اور سلیم کے دل میں ایک سوال جنم لینے لگا، کیا محل پہنچ کر وہ مجھے بھول جائے گی یا میں ہمیشہ صرف ایک غریب لکڑہارا ہی رہوں گا؟ آخر کار وہ محل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ پہرے داروں نے شہزادی کو پہچان لیا۔ بادشاہ دوڑ کر آیا اور اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ شہزادی نے سلیم کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابا حضور، اگر آج سلیم نہ ہوتا تو میں کبھی واپس نہیں آتی۔ بادشاہ نے سلیم کو انعام مانگنے کو کہا مگر سلیم نے سر جھکا کر جواب دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے صرف انسانیت کا فرض ادا کیا ہے۔ بادشاہ نے سلیم کو محل میں رہنے کی پیشکش کی مگر سلیم نے ایک بات کہی جو سب کو خاموش کر گئی۔ سلیم نے کہا، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنی ماں اور بھائی کو پہلے دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میری اصلی دولت وہی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی دن سلیم کی ماں اور بھائی کو محل میں بلایا گیا۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے سلیم کا چہرہ چھوا اور کہا، بیٹا تو امیر ہو گیا ہے۔ سلیم مسکرایا، نہیں اماں، میں آج بھی وہی ہوں، بس اللہ نے عزت بڑھا دی ہے۔ چند دن بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی نور کی شادی سلیم سے ہوگی مگر شرط یہ ہوگی کہ سلیم ہمیشہ سچ اور انصاف کے ساتھ چلے گا۔ شادی کے بعد بھی سلیم نے کلہاڑی نہ چھوڑی۔ وہ باغ میں لکڑیاں کاٹتا تاکہ اسے یاد رہے کہ انسان کی اصلی پہچان اس کی محنت ہوتی ہے، تخت نہیں۔ اور یوں ایک غریب لکڑہارا نے بغیر مانگے وہ مقام پا لیا
جو اکثر لوگ دولت سے بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور لکھیں، اور میرے چینل بابو وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔